بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لانگ برڈ کمپلیکس، عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرنل ڈیوڈ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت اپنے ہیڈ کوارٹر میں اپنے آفس میں موجود تھا۔ کیپٹن رینڈل اور اس کے گروپ کو اس نے ڈومیری کی ہیڈ کوارٹر کی تلاشی کے لیے بھیجا ہوا تھا، تاکہ جب بھی عمران اور اس کے ساتھی وہاں پہنچیں وہ اسے اطلاع کر سکیں۔ کرنل ڈیوڈ کی عادت تھی کہ ایسے معاملات میں وہ ہمیشہ سائڈ پر رہا کرتا تھا، کیونکہ اس کے نقطۂ نظر سے وہ چیف تھا اور چیف کا کام حکم دینا ہوتا ہے، خود بندوق اٹھا کر مقابلہ کرنا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس سیڈ فارم سے واپسی پر خود سیدھا اپنے ہیڈ کوارٹر میں آ گیا تھا، جبکہ کیپٹن رینڈل اور اس کے گروپ کو اس نے ڈومیری کے ہیڈ کوارٹر کی تلاشی کے لیے بھجوا دیا تھا، اور کیپٹن رینڈل کو کہہ دیا تھا کہ وہ جیسے ہی اسے تلاش کر لینے میں کامیابی ہو جائے تو وہاں کی صورتحال کے بارے میں اسے مطلع کرے، تاکہ وہ اسے مزید ہدایات دے سکے۔ لیکن کیپٹن رینڈل کو گئے ہوئے 6-7 گھنٹے ہو گئے تھے اور ابھی تک اس کی طرف سے کوئی کال ریسیو نہ ہوئی تھی، اس لیے فون کی گھنٹی بجتے ہی وہ سمجھ گیا کہ کال کیپٹن رینڈل کی طرف سے ہوگی۔ کیپٹن رینڈل بول رہا ہوں سر، کیپٹن رینڈل کی تیز آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ جناب، ہم نے بڑی زبردست تگ و دو کے بعد ان کا ہیڈ کوارٹر تلاش تو کر لیا ہے، لیکن یہاں ہیڈ کوارٹر میں تو ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ ان سب کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہاں ڈومیری کی لاش بھی موجود ہے، اور اس کی لاش کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اس پر انتہائی سخت تشدد کیا گیا ہے، کیپٹن رینڈل نے کہا۔ تو کرنل ڈیوڈ بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ وہ زخمی بھی تھے اور قیدی بھی تھے، پھر بھی انہوں نے سب کچھ کر لیا، کرنل ڈیوڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے اس پوائنٹ پر بھی غور کیا ہے جناب، کیپٹن رینڈل نے کہا۔ تم بس غور ہی کرتے رہا کرو، نانسنس، تم ہو ہی منحوس قدم، جہاں جاتے ہو وہاں پہلے سے سب کچھ ہوا پڑا ہوتا ہے۔ بولو، کیا غور کیا ہے تم نے؟ بولو، کرنل ڈیوڈ نے اس بار غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ سر، میں نے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھ گچھ کی ہے۔ ایک چوکیدار نے بتایا کہ یہاں فلسطینی گروپس کی 4 گاڑیاں آئی تھیں اور ان لوگوں نے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس کے بم پھینکے اور پھر وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ ان کے ساتھ ایک غیر ملکی عورت بھی تھی۔ اس کے بعد وہ عورت اور سارے فلسطینی واپس چلے گئے اور انہیں گئے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، کیپٹن رینڈل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ غیر ملکی عورت سے کیا مطلب؟ کون غیر ملکی عورت؟ کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ سر، یہ غیر ملکی عورت عمران کی ساتھی ہو سکتی ہے، جو سوئس نژاد ہے۔ وہ یقیناً ڈومیری کے ہاتھ نہ آئی ہوگی اور پھر اس نے فلسطینی گروپس کی حمایت حاصل کر کے یہاں چھاپا مارا ہوگا اور ان سب کو ہلاک کر کے اپنے ساتھیوں کو چھڑا کر لے گئی ہوگی، کیپٹن رینڈل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس سے ان گاڑیوں کی تفصیل پوچھی تم نے؟ کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، لیکن سوائے ایک گاڑی کے وہ کسی اور گاڑی کی کوئی تفصیل نہیں بتا سکا، کیونکہ گاڑی پر کوئی نمبر پلیٹ یا مخصوص نشان بھی موجود نہ تھا۔ البتہ ایک گاڑی کے اوپری شیشے پر ایک نشان اس نے دیکھا۔ اس نشان کی جو تفصیل اس نے بتائی ہے، اس کے مطابق یہ نشان تل ابیب کے نواح میں ایک پرائیویٹ بڑے ہسپتال کا مخصوص نشان ہے، کیپٹن رینڈل نے جواب دیا۔ کس ہسپتال کا؟ اوہ، اسے صحیح نشان دیکھا ہے۔ یہ لوگ زخمی تھے، لامحالہ وہ کسی ہسپتال میں ہی ہوں گے۔ کسی ہسپتال کا نشان تھا، کرنل ڈیوڈ نے حلقے پر چیختے ہوئے کہا۔ پالمر ہسپتال کا نشان ہے، ڈاکٹر پالمر کے مشہور ہسپتال کا نشان، کیپٹن رینڈل نے جواب دیا۔ پالمر ہسپتال؟ لیکن وہ تو یہودیوں کا خصوصی ہسپتال ہے اور اعلیٰ طبقے کے لیے بنایا گیا ہے، وہاں کسی مقامی یا غیر ملکی کے ڈاکٹر داخل ہونے کا کیا تعلق؟ میں ڈاکٹر پالمر کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، وہ انتہائی متعصب نظریات کا آدمی ہے، وہ کسی فلسطینی کو تو اسپتال کے قریب بھی گزرنے نہیں دیتا، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ نشان تو یہی بتایا گیا ہے سر، ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں خفیہ طور پر داخل ہوئے ہوں اور ڈاکٹر پالمر کو سرے سے ان کے بارے میں علم ہی نہ ہو، کیپٹن رینڈل نے جواب دیا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم اپنے گروپ سمیت وہاں پر پہنچو، میں بھی وہیں پہنچ رہا ہوں، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل پر ہاتھ رکھا اور پھر ہاتھ اٹھا کر اس نے فون کے نیچے لگا ہوا بٹن پریس کر دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے اس کے پی اے کی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر پالمر کو ٹریس کرو کہ وہ کہاں ہیں، اس سے فوراً میری بات کراؤ، جلدی، فوراً، کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے کہا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ تو ڈومیری ختم ہو گئی؟ کرنل ڈیوڈ کے مقابلے پر آئی تھی، نانسنس، لیکن اس کے پاس ایسی کیا چیز تھی جس کے لیے اس پر تشدد کیا گیا ہوگا، کرنل ڈیوڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس کے ذہن میں بجلی کے کوندے کی طرح ایک خیال آیا تو وہ چونک پڑا۔ اسے خیال آیا تھا کہ مادام ڈومیری نے بتایا تھا کہ اس کے پاس کمپلیکس کا نقشہ موجود تھا اور اس نقشے کی مدد سے اس نے اس سیڈ فارم کا سراغ لگایا تھا، اور یہ بات بھی اسے معلوم تھی
کہ ٹیلی ویو بٹن سے عمران ان کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو سن رہا تھا، اس لیے اسے یقین ہو گیا تھا کہ عمران نے اس نقشے کے حصول کے لیے ڈومیری پر تشدد کرایا ہوگا۔ بہرحال اب اسے یقین آ گیا تھا کہ عمران وہ نقشہ لے اڑا ہے، اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل ڈیوڈ نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ سر، ڈاکٹر پالمر اپنی رہائش گاہ پر موجود ہیں، وہ سو رہے تھے، انہیں بڑی مشکل سے جگایا گیا ہے، اس لیے کال ملانے میں دیر ہو گئی۔ دوسری طرف سے پی اے نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ بات کرو نانسنس، تم نے اپنی بکواس شروع کر دی ہے، کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، پی اے نے جلدی سے کہا۔ ہیلو، ڈاکٹر پالمر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی، لہجہ بے حد چھلایا ہوا تھا۔ کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں، چیف آف جی پی 5، کرنل ڈیوڈ نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی کال ہے، فرمائیے اس وقت اتنی رات گئے آپ نے کیوں کال کی ہے؟ ڈاکٹر پالمر نے اور زیادہ چھلائے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ وہ اسرائیل کا سب سے مشہور ڈاکٹر تھا اور اسے صدر اور وزیر اعظم کا ذاتی معالج ہونے کا بھی اعزاز حاصل تھا۔ ڈاکٹر پالمر، اسرائیل کے دشمن پاکستانی ایجنٹ جو اسرائیل کا ایک انتہائی اہم ترین پلان تباہ کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، جی پی 5 سے مقابلے میں شدید زخمی ہو گئے، لیکن اس زخمی حالت میں بھی وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے کیونکہ انہیں ایک مقامی فلسطینی گروپ کی حمایت حاصل تھی۔ اب مجھے مصدقہ اطلاعات ملی ہیں کہ ان کا علاج آپ کے اسپتال میں کیا جا رہا ہے۔ میں جی پی 5 کے حملے کے ساتھ خود پہنچا ہوں، آپ بھی فوراً پہنچ جائیں۔ کرنل ڈیوڈ نے ڈاکٹر پالمر کی چلاہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ کیا آپ نے کوئی ڈراؤنا خواب تو نہیں دیکھ لیا کرنل ڈیوڈ؟ میرے اسپتال میں علاج کے لیے تو لوگ اسرائیل کے صدر اور پرائم منسٹر سے سفارشیں کراتے ہیں، لیکن انہیں داخلہ نہیں ملتا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پاکستانی ایجنٹ داخل ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ کو جس نے بھی اطلاع دی ہے وہ سراسر احمق آدمی ہے، آپ اطمینان سے سو جائیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر پالمر کا لہجہ انتہائی تلخ ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر پالمر، ہمارے پاس اس کے حتمی ثبوت موجود ہیں، آپ کے اسپتال کی گاڑی اس میں استعمال ہوئی ہے، اور یہ بھی سن لیں کہ اب اگر آپ نے وہاں پہنچنے میں کسی جھجک کا مظاہرہ کیا تو آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ڈالی جا سکتی ہیں، اس لیے فوراً اسپتال پہنچیں، ابھی اور اسی وقت، یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، کرنل ڈیوڈ نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بغیر دوسری طرف کا جواب سنے ریسیور کیڈل پر پٹکا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ نانسنس، نہ جانے یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ کرنل ڈیوڈ کے غصے کے ساتھ مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار انتہائی تیز رفتاری سے شہر کے نواح میں واقع مشہور زمانہ پالمر ہسپتال کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ ہسپتال کے وسیع و عریض کمپاؤنڈ میں داخل ہو کر جب اس کی کار ہسپتال کے مین گیٹ پر پہنچ کر رکی تو کرنل ڈیوڈ تیزی سے نیچے اترا۔ وہاں جی پی 5 کی 6 کاریں پہلے سے موجود تھیں۔ اسی لمحے ایک سرخ رنگ کی بڑی سی کار بھی تیزی سے کمپاؤنڈ میں داخل ہو کر مین گیٹ کے سامنے پہنچ کر رکی، اور اس میں سے ایک لمبے قد لیکن چھریرے جسم کا ادھیڑ عمر آدمی جس کے جسم پر نائٹ سوٹ تھا باہر نکلا۔ یہ ڈاکٹر پالمر تھا، اسرائیل کا معروف ڈاکٹر۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں، غصے پر چہرے پر بھی غیظ و غضب کے آثار نمایاں تھے۔ کرنل ڈیوڈ اسے ذاتی طور پر جانتا تھا اور ڈاکٹر پالمر بھی کرنل ڈیوڈ سے واقف تھا۔ کہاں ہے وہ پاکستانی ایجنٹ؟ چلیں دکھائیں مجھے، کہاں ہے وہ؟ ڈاکٹر پالمر نے کرنل ڈیوڈ کی طرف بڑھتے ہوئے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ کیپٹن رینڈل، کرنل ڈیوڈ نے ڈاکٹر پالمر کی طرف توجہ دینے کی بجائے مین گیٹ سے نکل کر اپنی طرف بڑھتے ہوئے کیپٹن رینڈل سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس کرنل، کیپٹن رینڈل نے قریب آ کر باقاعدہ سیلیوٹ کرتے ہوئے کہا۔ پورا ہسپتال چیک کرو، اور خاص طور پر تہخانے اور وہ گاڑی بھی جو چیک کی گئی ہے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ یس سر، میرے آدمی چیک کر رہے ہیں، لیکن سر وہ لوگ تو میک اپ میں ہوں گے، کیپٹن رینڈل نے کہا تو کرنل ڈیوڈ بے اختیار چونک پڑا۔ ہاں، مگر یہاں ہر مریض کا تو میک اپ چیک نہیں کیا جا سکتا، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ڈاکٹر پالمر کی طرف مڑ گیا جو ہونٹ بھینچے خاموش کھڑا تھا۔ ڈاکٹر پالمر، آپ کے اسٹاف میں کتنے ڈاکٹر فلسطینی ہیں؟ کرنل ڈیوڈ نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ایک بھی نہیں، ڈاکٹر پالمر نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا تو کرنل ڈیوڈ چونک پڑا۔ اور دیگر اسٹاف میں؟ کرنل ڈیوڈ نے پوچھا۔ یہاں چوکیدار تک بھی فلسطینی نہیں ہے۔ سارے اسرائیل کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر پالمر فلسطینیوں سے کس قدر نفرت کرتا ہے۔ ان فلسطینیوں نے میرے پھول سے بچوں کو ہلاک کر دیا تھا، تب سے میں کسی مرنے والے فلسطینی کا علاج تو ایک طرف، میں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہوں، اور تم کہہ رہے ہو کہ میرے اسپتال میں پاکستانی ایجنٹوں کا علاج ہو رہا ہے، ڈاکٹر پالمر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر تمہارے اسپتال کی گاڑی فلسطینی گروپ کے ہاتھ کیسے لگ گئی؟ کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ ایسا ہونا بھی ممکن نہیں ہے، فلسطینیوں کا تو سایہ تک ہسپتال کی کسی چیز پر نہیں پڑتا، گاڑی وہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر پالمر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب،
پورے اسپتال میں مجھے کوئی فلسطینی نژاد نظر نہیں آیا، کیپٹن رینڈل نے کہا۔ تو پھر تمہاری اطلاع غلط ہے، خود ہی تم نے رپورٹ دی ہے کہ پالمر ہسپتال کی گاڑی استعمال کی گئی ہے، اور اب خود ہی ڈاکٹر پالمر کی حمایت کر رہے ہو، کرنل ڈیوڈ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ وہ کیپٹن رینڈل پر الٹ پڑا تھا۔ جناب، وہ لوگ مقامی میک اپ میں ہی ہوں گے، کیپٹن رینڈل نے کہا۔ نہیں، ایسا بھی ممکن نہیں، یہاں تمام مریضوں کے باقاعدہ چارٹ موجود ہیں جن پر ان کی خاندانی ہسٹری تک موجود ہوتی ہے تاکہ ان کا صحیح اور درست علاج کیا جا سکے، ڈاکٹر پالمر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہسپتال میں کتنے تہہ خانے ہیں؟ کرنل ڈیوڈ نے پوچھا۔ 10-12 تو ہوں گے، ان میں خصوصی ادویات ہیں اور دیگر آلات کے اسٹور ہیں، ان میں مریضوں کا علاج نہیں ہوتا، ڈاکٹر پالمر نے جواب دیا۔ آپ اپنے آفس میں چلیں، میں راؤنڈ لگا کر آپ کے آفس میں آتا ہوں، کرنل ڈیوڈ نے کہا اور تیزی سے قدم بڑھاتا ہسپتال کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس چوکیدار کی رپورٹ غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک بار پہلے بھی اس طرح کے مشن کے دوران عمران اور اس کے ساتھیوں کا علاج اسی طرح ہسپتال میں ہوتا رہا تھا، اور اس کے چھاپا مارنے پر وہ لوگ خفیہ راستوں سے نکل گئے تھے، اس لیے اس نے خود ہی تمام مریضوں کو چیک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو میک اپ کے باوجود چیک کر لے گا۔ ہسپتال کافی بڑا تھا، اس لیے کرنل ڈیوڈ کو تمام ہسپتال کا راؤنڈ لگانے میں 2 گھنٹے سے بھی زیادہ لگ گئے، لیکن اسے ایک بھی مریض پر ایسا شک نہ گزرا کہ وہ عمران اور اس کے ساتھی ہو سکتے ہیں۔ مسلسل چلنے کی وجہ سے وہ خاصا تھک گیا تھا، اور اب اسے اس چوکیدار پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ اچانک ایک کمرے سے نکلتے ہوئے اسے ایک وارڈ بوائے کو ایک اسٹریچر لے جاتے ہوئے دیکھا۔ اسٹریچر پر کوئی مریض تھا اور اس پر کپڑا ڈالا گیا تھا۔ رک جاؤ، کرنل ڈیوڈ نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی کیپٹن رینڈل اور اس کے 2 مسلح آدمی بھی تیزی سے اسٹریچر کی طرف بڑھ گئے۔ جی صاحب، وارڈ بوائے نے حیران ہو کر کہا۔ اسے اسٹریچر روک دیا۔ کرنل ڈیوڈ نے اس پر موجود کپڑا اٹھایا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اسٹریچر پر کسی انسان کی بجائے ادویات کے ڈبے لدے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ادویات کے ڈبے اسٹریچر پر کیوں لادت کر لے جا رہے ہو؟ اور ان پر تم نے کپڑا کیوں ڈال رکھا ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے قدر خسیانہ سا ہو کر کہا۔ وہ ڈاکٹر صاحب کا حکم ہے کہ تمام ادویات اسی طرح ہسپتال میں لے کر آئی جائیں، ورنہ دوسری ریڈیو کی وجہ سے شور پیدا ہو سکتا ہے، وارڈ بوائے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہوں، ٹھیک ہے، لے جاؤ، کرنل ڈیوڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور وارڈ بوائے سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کیپٹن رینڈل، اب ڈاکٹر پالمر نے قیامت برپا کر دینی ہے، اور یہ قیامت اب تمہیں بھگتنا ہوگی، کرنل ڈیوڈ نے غراتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ کیپٹن رینڈل اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، کیپٹن رینڈل کا ایک ماتحت تیزی سے قدم بڑھاتا ہو اس کی طرف آیا۔ سر، ہسپتال کی ایک گاڑی اوپی سمت میں موجود ہے، اسے یقیناً علیحدہ چھپا کر کھڑا کیا گیا ہے، اس آدمی نے کہا تو کرنل ڈیوڈ اور کیپٹن رینڈل دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ کہاں ہے وہ گاڑی؟ کہاں ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ ہسپتال کے اوپی سمت میں موجود ہے سر، بند گلی ہے وہ، اس آدمی نے جواب دیا۔ چلو دکھاؤ، چلو، کرنل ڈیوڈ نے پرجوش لہجے میں کہا، اور پھر وہ سب تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے اس آدمی کے پیچھے چلتے ہوئے مین گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہسپتال کی اوپی سمت میں واقع گلی میں پہنچ گئے۔ ایک خاصی بڑی گلی تھی، وہاں واقعی ہسپتال کی ایک عام سی گاڑی موجود تھی جس کے اوپی شیشے پر پالمر ہسپتال کا ایک بڑا سا اسٹیکر لگا ہوا تھا۔ اوہ جناب، یہی گاڑی تھی، اسی گاڑی کے بارے میں چوکیدار نے بتایا تھا، کیپٹن رینڈل نے اس گاڑی کو دیکھتے ہی چیختے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ گاڑی یہاں دیکھ کر کہہ رہے ہو یا کوئی اور نشان نظر آ گیا ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ جناب، اس چوکیدار نے بتایا تھا کہ اس گاڑی کا اوپی بمپر آدھے سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے، جس سے وہ کافی بدنما لگتی ہے، لیکن میں نے اس کی بات کی پرواہ نہ کی کیونکہ کوئی خاص نشانی نہ تھی، لیکن اب گاڑی کو دیکھ کر مجھے یقین آ گیا ہے کہ یہ وہی گاڑی ہے۔ دیکھیں، اس کا اوپی بمپر بھی آدھے سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے، کیپٹن رینڈل نے کہا۔ گاڑی کو اندر سے چیک کرو اور خیال رکھنا اس کے اندر کوئی بم وغیرہ نہ ہو، کرنل ڈیوڈ نے دور رکتے ہوئے کہا، تو کیپٹن رینڈل نے بھی اپنے آدمیوں کو چیک کرنے کے لیے کہہ دیا، اور خود بھی وہ کرنل ڈیوڈ کے ساتھ ہی رک گیا۔ 2 آدمی گاڑی کے اندر گھس گئے، اور پھر ان میں سے ایک باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کارڈ تھا۔ یہ کارڈ ڈرائیونگ سیٹ کے نیچے پڑا ہوا تھا، اندر کی طرف گھسا ہوا، باہر سے نظر نہ آیا تھا، لیکن اندر ہاتھ ڈالنے سے یہ ملا ہے۔ اس آدمی نے واپس آ کر کارڈ کرنل ڈیوڈ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور کرنل ڈیوڈ نے اس کے ہاتھ سے کارڈ لے لیا۔ کارڈ پر ڈاکٹر گراہم کا نمبر لکھا ہوا تھا، اور نیچے کسی کے دستخط اور ایک فون نمبر موجود تھا۔ کارڈ کے ایک کونے پر سرخ رنگ کا ایک چھوٹا سا دائرہ بنا ہوا تھا۔ یہ کارڈ تو ریڈ ہاک والوں کا ہے جناب، یہ دائرہ ان کی خاص نشانی ہے، کیپٹن رینڈل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ ڈاکٹر گراہم کون ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کیونکہ اس نشانی کے بارے میں وہ بھی جانتا تھا۔ یہ تو ہسپتال سے معلوم کرنا ہوگا، کیپٹن رینڈل نے کہا، اور کرنل ڈیوڈ سر ہلاتا ہوا مڑا۔
اور تیزی سے اس گلی کے بیرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ کیپٹن رینڈل اس کے پیچھے تھا، البتہ اس نے اپنے ایک آدمی کو وہیں رہنے کی ہدایت کی تھی۔ کرنل ڈیوڈ چکر کاٹ کر ہسپتال کے مین گیٹ پر واپس پہنچا اور پھر تیزی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کیپٹن رینڈل اور 2 مسلح آدمی اس کے ساتھ تھے۔ چند لمحوں بعد وہ ڈاکٹر پالمر کے انتہائی شاندار انداز میں سجے ہوئے آفس میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر پالمر اپنی مخصوص کرسی پر دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے بیٹھا ہوا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر اس نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر انتہائی بیزاری اور شدید غصے کے تاثرات نمایاں تھے، لیکن اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے جیسے اس نے کبھی نہ بولنے کی قسم کھا رکھی ہو۔ آپ کے اسٹاف میں کتنے ڈاکٹر ہیں؟ کرنل ڈیوڈ نے میز کی سائڈ میں ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ کیپٹن رینڈل اور 2 مسلح سپاہی ایک طرف مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے۔ کیا یہ آپ کے ساتھ ہیں؟ ڈاکٹر پالمر نے ان 2 سپاہیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیوں؟ کرنل ڈیوڈ نے حیران ہو کر کہا۔ تو میں ڈاکٹر پالمر مجرم ہوں، ملک و قوم کا غدار ہوں، جو تم نے یہ 2 مسلح آدمی میرے سر پر چڑھا کر کھڑے رکھے ہیں۔ ڈاکٹر پالمر نے اچانک پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ تم دونوں باہر جاؤ اور کیپٹن رینڈل تم بیٹھ جاؤ، کرنل ڈیوڈ نے دونوں مسلح افراد سے اور کیپٹن رینڈل سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو دونوں مسلح سپاہی تیزی سے مڑے اور دفتر سے باہر نکل گئے، جبکہ کیپٹن رینڈل خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر پالمر، میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں کہ ہم اس وقت انتہائی اہم قومی سلامتی کے معاملے میں انکوائری کر رہے ہیں۔ یہ ایسا معاملہ ہے جس پر نہ صرف اسرائیل بلکہ پوری یہودی دنیا کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ دنیا کے انتہائی خطرناک سیکرٹ ایجنٹ جن کا تعلق پاکیشیا سے ہے، جن کا لیڈر علی عمران ہے، اس وقت تل ابیب میں موجود ہیں۔ ان کی حمایت فلسطینی خفیہ گروپ کر رہے ہیں۔ GP5 ان کو ٹریس کر رہی ہے، اور آپ مسلسل ایسے لہجے میں مجھ سے باتیں کر رہے ہیں جیسے میں کرنل ڈیوڈ کی بجائے آپ کا چپراسی ہوں۔ آپ چونکہ ایک معزز آدمی ہیں، اس لیے میں نے اب تک آپ کی باتوں اور آپ کے لہجے کو برداشت کیا ہے، لیکن اب یہ معاملہ میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے اس لہجے میں مجھ سے بات کی تو میں پورا ریوالور آپ کے سینے میں اتار سکتا ہوں، کرنل ڈیوڈ نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ آپ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں؟ مجھے؟ ڈاکٹر پالمر کو؟ ڈاکٹر پالمر کرنل ڈیوڈ کی بات پر اور زیادہ اکھڑ گیا۔ کیپٹن رینڈل، کرنل ڈیوڈ نے اکلک چیخ کر کیپٹن رینڈل سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، کیپٹن رینڈل نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر پالمر کو گرفتار کرو، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالو اور اسے دھکے دیتے ہوئے پورے ہسپتال میں گھماؤ تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے پر آ جائے، کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے کہا۔ تو کیپٹن رینڈل اس طرح ڈاکٹر پالمر پر جھپٹ پڑا جیسے بھوکا عقاب اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ ڈاکٹر پالمر چیختا چلاتا رہ گیا، لیکن کیپٹن رینڈل نے انتہائی ماہرانہ انداز میں اس کے دونوں ہاتھ عقب میں کر کے اس کی کلائیوں میں کلپ ہتھکڑی لگا دی اور پھر اسے دھکیلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف لے گیا۔ رک جاؤ، فی الحال اتنا کافی ہے، بٹھا دو اسے کرسی پر، کرنل ڈیوڈ نے کہا تو کیپٹن رینڈل نے دھکا دے کر ڈاکٹر پالمر کو ایک سائڈ پر موجود کرسی پر بٹھا دیا۔ تمہیں اس کے لیے بھگتنا ہوگا، تمہیں اس کے لیے بھگتنا ہوگا، ڈاکٹر پالمر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ کیپٹن رینڈل، ریوالور نکالو اور ڈاکٹر پالمر کو گولی مار دو، کرنل ڈیوڈ نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ یس کرنل، کیپٹن رینڈل نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے بجلی کی سی تیزی سے ریوالور نکالا اور اس کی نال ڈاکٹر پالمر کی کنپٹی پر لگا دی۔ رک جاؤ، رک جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ رک جاؤ، ڈاکٹر پالمر کا چہرہ یکلخ زرد پڑ گیا تو کرنل ڈیوڈ نے ہاتھ اٹھا کر کیپٹن رینڈل کو روک دیا اور کیپٹن رینڈل نے خاموشی سے ریوالور والا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اب اتنی بات تو وہ بھی سمجھتا تھا کہ کرنل ڈیوڈ اس ڈاکٹر پالمر پر روک ڈالنے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے، ورنہ اتنے بڑے آدمی کو اس طرح گولی تو بہرحال نہیں ماری جا سکتی، اس لیے اس نے بھی صرف ریوالور کی نال اس کی کنپٹی پر رکھنے تک ہی محدود رکھا تھا۔ تم بتاؤ، کیا واقعی مجھے گولی مار رہے تھے؟ ڈاکٹر پالمر نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، اور مجھے اس کی اجازت بھی ہے، میں کرنل ڈیوڈ ہوں، GP5 کا چیف، اور تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں تو تمہارے اس پورے ہسپتال کو میزائلوں سے اڑا سکتا ہوں، کرنل ڈیوڈ نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ تو ڈاکٹر پالمر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، اس کا چہرہ واقعی خوف سے زرد پڑ گیا تھا۔ آئی ایم سوری کرنل ڈیوڈ، واقعی میں غلطی پر تھا، مجھے آپ کے ساتھ اس طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ آپ کے ساتھ مکمل تعاون کرنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری، ڈاکٹر پالمر نے کہا تو کرنل ڈیوڈ کا چہرہ یکلخ چمک اٹھا۔ کیپٹن رینڈل، ہتھکڑی کھول دو، اب ڈاکٹر صاحب کو سمجھ آ گئی ہے کہ GP5 کے ساتھ تعاون کرنا کس قدر ضروری ہوتا ہے، کرنل ڈیوڈ نے فاخرانہ لہجے میں کہا تو کیپٹن رینڈل نے جلدی سے آگے بڑھ کر ڈاکٹر پالمر کے ہاتھوں سے ہتھکڑی کھول دی۔ شکریہ کرنل ڈیوڈ، ڈاکٹر پالمر نے کہا اور اٹھ کر واپس اپنی کرسی پر بڑھ گیا۔ اب فرمائیے، آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ ڈاکٹر پالمر نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ شاید اسے سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس وقت کرنل ڈیوڈ جیسے آدمی سے بگاڑنا اپنا ہی نقصان کرنا ہے، اس لیے اس نے اپنا ذہن ٹھنڈا کر لیا تھا۔
آپ کے اسٹاف میں کتنے ڈاکٹر ہیں؟ کیا ان کی کوئی لسٹ ہے آپ کے پاس؟ کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ ہاں، ڈاکٹر پالمر نے جواب دیا، اور میز کی دراز کھول کر اس نے ایک فائل نکالی اور اسے کھول کر کرنل ڈیوڈ کے سامنے رکھ دیا۔ کرنل ڈیوڈ نے فائل اٹھائی اور اس میں موجود کاغذ پر درج لسٹ پڑھنا شروع کر دی، اور پھر اس کی نظریں اس لسٹ میں درج تیسرے نام پر جم گئی۔ وہاں ڈاکٹر گراہم کا نام درج تھا۔ ڈاکٹر گراہم کی ذمہ کیا ڈیوٹی ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے پوچھا۔ وہ اسپتال کے انتظامی انچارج بھی ہیں اور نائٹ شفٹ کے بھی، اس وقت بھی موجود ہیں، میرے دستے راست ہیں وہ، ڈاکٹر پالمر نے جواب دیا۔ انہیں ذرا بلوائیے، کرنل ڈیوڈ نے کہا تو ڈاکٹر پالمر نے میز پر پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کر دیے۔ ڈاکٹر گراہم میرے آفس میں آ جائیے، ڈاکٹر پالمر نے کہا اور ریسیور واپس رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ وہ سر سے گنجا تھا اور آنکھوں پر موٹے شیشوں کی نظر کی اینک موجود تھی۔ چہرے مہرے سے وہ خاصا باروب آدمی لگ رہا تھا۔ اس نے حیرت بھری نظروں سے کرنل ڈیوڈ اور کیپٹن رینڈل کی طرف دیکھا۔ آپ اس وقت اور اس نائٹ گاؤن میں؟ مجھے آپ کی آمد کی اطلاع تو ملی تھی، لیکن میں ذرا مصروف تھا، ڈاکٹر گراہم نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ یہ GP5 کے چیف کرنل ڈیوڈ ہیں اور یہ ان کے نائب کیپٹن رینڈل ہیں۔ ان کی کال پر مجھے یہاں آنا پڑا ہے کیونکہ ڈاکٹر پالمر نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ آپ پلیز خاموش رہیں، مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے دیں، کرنل ڈیوڈ نے ڈاکٹر پالمر کی بات کو درمیان میں کاٹتے ہوئے کہا۔ تو ڈاکٹر پالمر بے اختیار ہونٹ بھیج کر خاموش ہو گیا۔ ڈاکٹر گراہم کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ شاید وہ ڈاکٹر پالمر کی طبیعت سے بخوبی واقف تھا، اس لیے کرنل ڈیوڈ کے اس طرح بات کرنے اور ڈاکٹر پالمر کے خاموش ہو جانے پر حیران ہو رہا تھا۔ آپ تشریف رکھیں ڈاکٹر گراہم، کرنل ڈیوڈ نے ڈاکٹر گراہم سے مخاطب ہو کر کہا، تو ڈاکٹر گراہم سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کا فلسطینی خفیہ گروپ ریڈ ہاک سے کیا تعلق ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے کہا تو ڈاکٹر گراہم کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر پالمر بھی بے اختیار اچھل پڑا۔ یہ ڈاکٹر پالمر نے شاید بے اختیار ہو کر ڈاکٹر گراہم کی صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن کرنل ڈیوڈ نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بات کرنے سے روک دیا۔ میں خود بات کروں گا، آپ پلیز خاموش رہیں، کرنل ڈیوڈ نے کہا تو ڈاکٹر پالمر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میرا کسی فلسطینی گروپ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے جناب؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر گراہم نے غصیلے لہجے میں جواب دیا۔ ڈاکٹر پالمر نے بتایا ہے کہ آپ یہاں کے مقامی انچارج ہیں، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ جی ہاں، انہوں نے درست بتایا ہے، ڈاکٹر گراہم نے کہا۔ ہسپتال کی گاڑیاں بھی آپ کے چارج میں ہیں؟ کرنل ڈیوڈ نے پوچھا۔ جی ہاں، ظاہر ہے، ڈاکٹر گراہم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہسپتال کی اکبی گلی میں ایک گاڑی موجود ہے، کیا آپ نے اسے وہاں کھڑا کیا ہے؟ کرنل ڈیوڈ نے کہا تو ڈاکٹر گراہم بے اختیار چونک پڑا۔ اکبی گلی میں گاڑی؟ کیا مطلب؟ وہاں کوئی گاڑی کیسے جا سکتی ہے؟ ڈاکٹر گراہم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ کارڈ دیکھیے ڈاکٹر گراہم، کرنل ڈیوڈ نے جیب سے وہی کارڈ نکال کر ڈاکٹر گراہم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جو اس گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کے نیچے سے ملا تھا۔ اس پر نام تو میرا ہی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ کس کا کارڈ ہے؟ ڈاکٹر گراہم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس کے لہجے میں کھوکھلا پن اور کارڈ دیکھ کر اس کی پیشانی پر ابھر آنے والے پسینے کے قطرے کرنل ڈیوڈ جیسے خراٹ آدمی کی نظروں سے کیسے چھپ سکتے تھے؟ یہ کارڈ اس گاڑی کی سیٹ سے ملا ہے، اور یہ گاڑی فلسطینی خفیہ گروپ کے استعمال میں رہی ہے، اور پاکستانی ایجنٹ اس ہسپتال میں آپ کے زیر علاج ہیں۔ بتائیے کہاں ہیں وہ لوگ؟ کرنل ڈیوڈ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ سوری، مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، میں تو یہ کارڈ پہلی بار دیکھ رہا ہوں، ڈاکٹر گراہم نے اس بار نارمل لہجے میں کہا۔ اوکے، لیکن کیا آپ ہمارے ساتھ اس گاڑی تک چلیں گے تاکہ ہم آپ کی موجودگی میں اس کی مزید تلاشی لے سکیں؟ کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ چلیں جناب، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، ڈاکٹر گراہم نے کہا تو کرنل ڈیوڈ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی کیپٹن رینڈل اور ڈاکٹر پالمر بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ڈاکٹر گراہم بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ، ڈاکٹر پالمر نے کہا تو کرنل ڈیوڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر چند لمحوں بعد وہ سب مین گیٹ سے نکل کر چکر کاٹتے ہوئے ایک بار پھر اکبی گلی میں پہنچ گئے، لیکن وہاں پہنچتے کرنل ڈیوڈ اور کیپٹن رینڈل بے اختیار اچھل پڑے، کیونکہ گلی خالی تھی، وہاں کوئی گاڑی موجود نہ تھی اور نہ ہی وہ آدمی نظر آ رہا تھا جسے کیپٹن رینڈل وہاں چھوڑ کر آیا تھا۔ یہاں تو کوئی گاڑی نہیں ہے، کرنل ڈیوڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جناب، ہسپتال کی کسی گاڑی کا اکبی گلی میں ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ڈاکٹر گراہم نے جواب دیا۔ کیپٹن رینڈل، گاڑی کہاں گئی؟ کرنل ڈیوڈ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کیپٹن رینڈل سے مخاطب ہو کر کہا، جو حیرت سے آنکھیں پھاڑے مسلسل خالی گلی کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں میں اپنا آدمی چھوڑ کر گیا تھا، وہ بھی نظر نہیں آ رہا، میں دیکھتا ہوں، کیپٹن رینڈل نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھا، اور پھر گلی کے آخری سرے پر موجود کوڑے کے 2 ڈرموں کے پیچھے اس آدمی کی لاش مل گئی جسے کیپٹن رینڈل وہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ اسے گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔
لاش دیکھ کر ڈاکٹر گراہم اور ڈاکٹر پالمر دونوں کے چہرے حیرت سے مسخ ہو گئے۔ ڈاکٹر گراہم، اب بتا دو کہ یہ سارا چکر کیا ہے؟ تم نے گاڑی دی تھی اس فلسطینی گروپ کو، اور کہاں ہے وہ پاکستانی ایجنٹ؟ کرنل ڈیوڈ نے یکلخ جیب سے ریوالور نکال کر اس کا رخ ڈاکٹر گراہم کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر گراہم نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیپٹن رینڈل، اپنے آدمیوں کو بلاؤ، ڈاکٹر گراہم کو ہٹکئی ڈالو اور اسے ہیڈ کوارٹر لے چلو، یہ وہاں جا کر زبان کھولے گا، کرنل ڈیوڈ نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ کیپٹن رینڈل کچھ کہتا، ڈاکٹر گراہم تیزی سے مڑا اور گلی کے کونے کی طرف دوڑ پڑا، لیکن دوسرے لمحے ریوالور کا دھماکہ ہوا اور ڈاکٹر گراہم چیختا ہوا اچھل کر منہ کے بل نیچے گرا اور فرش پر تڑپنے لگا۔ بولو، کہاں ہے پاکستانی ایجنٹ؟ بولو، کرنل ڈیوڈ نے اس کے اوپر پہنچ کر پوری قوت سے اس کی پسلیوں میں ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ وہ چلے گئے ہیں، اب تم انہیں نہیں پا سکتے، ڈاکٹر گراہم نے اچانک بدلے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے خون کی دھار سی نکلی اور اس کا جسم ایک جھٹکا کھا کر ساکت ہو گیا۔ سر، یہ میک اپ میں ہے، اچانک کیپٹن رینڈل نے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے اس کے سر اور چہرے سے ماسک میک اپ اتارنا شروع کر دیا، اور چند لمحوں بعد ڈاکٹر گراہم کے میک اپ میں ایک فلسطینی آدمی کا چہرہ نظر آ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ڈاکٹر گراہم نہیں ہے۔ ڈاکٹر پالمر کی حالت واقعی بری طرح خراب ہو رہی تھی۔ اس گاڑی کے غائب ہونے کا مطلب ہے کہ انہیں ہماری آمد کا علم ہو گیا ہے اور وہ لوگ ہسپتال سے غائب ہو گئے۔ کیپٹن رینڈل، فوری طور پر سارے شہر میں جی پی 5 کو الرٹ کر دو کہ وہ اس گاڑی کو تلاش کریں، جلدی کرو، اس کے نمبر وغیرہ ساری تفصیل بتاؤ، کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے کہا۔ تو کیپٹن رینڈل نے سر ہلا دیا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ اب تمہیں یقین آ گیا ڈاکٹر پالمر؟ میں شروع سے ہی چیخ رہا تھا اور تم مان ہی نہ رہے تھے، کرنل ڈیوڈ نے ڈاکٹر پالمر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے تو ابھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا کرنل ڈیوڈ، حقیقتاً مجھے یقین نہیں آ رہا، ڈاکٹر پالمر نے جواب دیا۔ اسی لمحے کیپٹن رینڈل دوڑتا ہوا واپس آیا۔ سر، گاڑی کا پتہ چل گیا ہے، وہ سائمن روڈ میں پارک ہاؤس کے اندر چلی گئی ہے، کیپٹن رینڈل نے تیز لہجے میں کہا۔ اوہ، کیسے پتہ چلا؟ کرنل ڈیوڈ نے اچھلتے ہوئے کہا۔ وہاں ساتھ ہی ہمارے گروپ کے ایک آدمی کی رہائش گاہ ہے، وہ اس وقت گھر سے نکل رہا تھا کہ جنرل کال اسے ملی، اس سے خود اس گاڑی کو پارک ہاؤس میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے گروپ کو فوراً وہاں پہنچنے کا کہہ دیا ہے، کیپٹن رینڈل نے کہا۔ گاڑی میں کتنے آدمی تھے؟ کرنل ڈیوڈ نے پوچھا۔ اس سے بتایا کہ گاڑی میں ایک عورت سمیت کئی افراد موجود تھے، اس نے صرف جھلک دیکھی ہے، کیپٹن رینڈل نے جواب دیا۔ اوہ، یہ وہی لوگ ہوں گے، جلدی کرو، چلو، ہمیں فوراً وہاں ریڈ کرنا ہے، فوراً، کرنل ڈیوڈ نے کہا اور تیزی سے گلی کے کھلے حصے کی طرف دوڑ پڑا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ایک لمحے کی بھی دیر برداشت نہ کر سکتا ہو۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔